بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت سیاسی افق پر مریم نواز پوری طرح چھائی ہوئی اور حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں اور اپنا سیاسی قد کاٹ پہلے سے زیادہ بلند کر چکی ہیں۔ کل مریم نواز نے جادو ٹونے اور جنتر منتر کے قصے چھیڑ کر حکومت کو گرم توے پر بٹھا دیا تھا۔ آج امریکی سفارتکار ان سے ملنے جا پہنچی ہے۔ اب سیاسی پنڈتوں کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ معاملے میں انوالو ہو گیا ہے اور امریکہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں پاپولر سیاستدان کون ہے اور کس کا سیاسی مستقبل زیادہ روشن ہے۔ اب کچھ لیڈران کو تو امریکہ کے دورے کرنے پڑتے ہیں کہ کوئی بات بن جائے، اور کچھ یہاں بیٹھے امریکی صدر کے فون کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جن سے لوگ خود چل کر ملنے پہنچ رہے ہیں۔ تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم پراپر طریقے سے منتخب نہ ہو، الیکٹڈ نہ ہو، سلیکٹڈ ہو، تو اسے کال نہیں آتی، نہ ہی کوئی فون اٹھاتا ہے۔ لیکن ووٹ کی عزت اور عوام کی طاقت والوں کو دنیا مانتی بھی ہے اور ملتی بھی ہے۔ تو امریکی ناظم الامور اینجلا اینگلر، انہوں نے مریم نواز سے جاتی عمرہ میں جا کر ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور ملاقات کی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے، جس میں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور مستقبل کے حوالے سے اہم باتیں کی گئی ہیں۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی پاکستان کے سیاسی معاملات میں دلچسپی بڑھ چکی ہے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے پاکستان میں عوام کی نمائندہ قوتوں سے بات کرنی چاہیے، یا امریکہ پاکستان میں متبادل سیاسی قوتوں کی تلاش میں ہے۔ ایک اہم امریکی شخصیت کی لیگی رہنماؤں سے ملاقات نے حکومتی حلقوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نواز اور شہباز شریف نے امریکہ کو یہ بتا دیا ہے کہ کس طرح حکومت ایک طویل عرصے سے ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی کر رہی ہیں، اور جتنے مقدمات اپوزیشن یا شریف خاندان پر بنائے گئے ہیں وہ سیاسی ہیں اور عوام انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ پچھلے کئی ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کو کامیابیاں ملی ہیں کیونکہ لوگوں نے حکومتی بیانیہ تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی حکومت کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے وہ کہیں حکومت کسی قانونی فورم پر ثابت کر سکی ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ امریکی ناظم الامور نے حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے پیدا ہونے والے معاملے پر یا بظاہر اختلاف پر جاننے کی کوشش کی کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکی حکام اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا واقعی معاملہ سول بالادستی کا ہے یا اندر کھاتے معاملہ کچھ اور چل رہا ہے، کیونکہ امریکہ کو جو پیغام بھیجے جا رہے ہیں اور پیغامات کے مطابق کہ دیکھیں لوگ یہ کہتے تھے کہ خاص صاحب کی حیثیت اسلام آباد کے میئر جتنی نہیں، مگر وہ تو ڈٹ کر کھڑے ہیں، ان کی سنی جا رہی ہے، ان کی مانی جا رہی ہے، پرائم منسٹر آفس کی رٹ ہے۔ تو لگتا یوں کہ امریکی ناظم الامور ذرا گھوم پھر کر سن گن لینے کی کوشش کر رہی ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں سو لینا، تو وہ سو لے رہی ہیں۔ جبکہ میرا گمان یا انالیسس جو میں کہہ چکا ہوں کہ اصل معاملہ پی آئی جی کو راضی کرنا ہے، اور وہ پی آئی جی ہیں جن کی کال نہیں آ رہی۔ لیکن سرکار کا موقف کچھ اور ہے۔ سرکار یہ کہتی ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر ابہام تھا جو دور کر لیا گیا ہے۔ پچھلے 2-3 روز سے وزراء یہ پیغام دے رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو صبری نہیں بھیجی گئی، کل خبر آئی کہ صبری بھیج دی گئی، آج پتہ چلا یعنی پھر انکار ہو گیا، صبری نہیں آئی، بس ابہام دور ہو گیا۔ تو کیا صبری کے بغیر ابہام دور ہو گیا ہے یا صبری کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ ایک ابہام دور کرنے کے لیے دوسرا ابہام پیدا کر دیا گیا ہے کہ اب صبری آئے گی یا نہیں، یا اس کے بغیر ہی کوئی بات بن جائے گی، اور اگر صبری آئے گی تو کیا اس میں 3 نام ہوں گے یا ایک ہی نام ہوگا؟ تو اس سے بھی بڑا ابہام ایک اور بات سے پیدا ہو گیا کہ کیا نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا انٹرویو پرائم منسٹر لیں گے؟ اب جس کی نہ حکومت تصدیق کر رہی ہے نہ تردید کر رہی ہے۔ آدھے وزراء کو تو چپ لگ گئی ہے کہ کہیں منہ سے سچ ہی نہ نکل جائے، کیونکہ سچ نکل گیا تو ڈانٹ پڑ جائے گی اور آمر ڈوگر کی طرح ان کی جواب طلبی ہو جائے گی۔
اب اس پر سب سے محتاط ہے وفاقی وزیر داخلہ فواد چودھری، جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ اس معاملے پر جو کھیل کھیلنا چاہتا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے۔ اب پتہ نہیں ان کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس پر کھیل کھیل رہا ہے۔ اب یہ معاملہ تو سیدھا سیدھا پرائم منسٹر اور ان کے درمیان ہے جن کی طرف سے پریس ریلیز آئی تھی، تو کھیل کس نے کھیلا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے انٹرویو کریں گے، یعنی ان عہدوں پر تعیناتی سے قبل ملاقات عمومی روایت ہے، اس عمل کو بھی متنازع بنانا انتہائی مناسب ہے۔ تو یہی گزارش تو ہم کر رہے ہیں، بلکہ سارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس آسان سے معاملے کو متنازع بنایا ہی کیوں گیا، پریس ریلیز کے بعد آفٹر تھاٹ آیا ہی کیوں۔ اب جو وزیر اعظم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہنگامی طور پر بلا کر سب کو دوبارہ یہ سمجھایا ہے کہ گھبرانا نہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی سے متعلق ابہام دور ہو گیا ہے، حکومت اور فوج میں کوئی غلط فہمی نہیں، تو اسی پر تو بات کی جا رہی ہے کہ عزت مآب آپ کا ابہام دور ہو گیا ہے، تو قوم کو تو ابہام میں نہ ڈالیں، کیونکہ نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابہام کیا تھا۔ اب پرائم منسٹر بھی ساری باتیں صرف اپنے وزراء اور اپنی کچن کیبنٹ اور اپنے قریبی لوگوں سے ان کے ساتھ کر رہے ہیں، میڈیا کے سامنے وہ بھی خاموش ہے، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کیس بٹی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم تو اس کا جواب دینے کی بجائے بھی صرف سمائل دے رہے ہیں، اور وزیر دفاع پرویز خٹک جن کی اصل ڈیوٹی ہے ان کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کب ختم ہوگا؟ ڈی جی آئی ایس آئی کب تک نوٹیفائی ہو جائے گا سر؟ سر سمری پہنچ گئی کیا؟ سر انٹرویو کریں گے؟ بس ٹھیک ہے نہیں بھائی ہنس کے چل رہے خٹک صاحب آج ہو جائے گا نوٹیفیکیشن سر؟ خٹک صاحب سر آج ہو جائے گا نوٹیفیکیشن سر؟ انٹرویوز تو بھی ہوں گے جس طرح کوئی انٹرویو کی بات نہیں انہوں نے کی۔ جی بیٹے پہلے کبھی بھی نہیں بنا، کیوں بنا؟ بیٹے دیکھیں یہ مسئلے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل سطح پہ سوچ رہے تھے، ان کے خیال میں کچھ پولیٹیکل ان کے ویوز تھے، جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار کیا۔ سو دنیا اعزاز یار تو ہی ایوارڈ نہ لے لیا کر، میرا مطلب ہے ڈونٹ آسک سلی کوسچن، پلیز ڈونٹ آسک سلی کوسچن۔ سو لاسٹلی ہو جائے گا، اینڈ ہی سیڈ ایوری تھنگ از سیٹل اینڈ وی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن ان وزیر اعظم نے انہیں بتایا کہ وہ اور آرمی چیف مل کر ہر معاملہ طے کرتے ہیں، فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے، تو ساری باتیں وہ وزیر اعظم کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دیکھیے میں دیکھتا ہوں نا، اصل میں پرابلم یہی ہے، ہر گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی زیادہ مشہوری کے لیے کوئی اپنی بات ٹویسٹ کر کے ڈال دیتا ہے۔ اس وقت جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل ہو جائے گا۔ کوئی نہ فوج میں حکومت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا تمام احترام ہے، اور انشاءاللہ اس کے مطابق آگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم بڑی ہے، سول بالادستی کا جو امپریشن دیا گیا ہے یا تو اس کے نتائج کا انتظار ہے، اور عین ممکن ہے کہ امریکی ناظم الامور کی ذمہ داری لگائی گئی ہو کہ ذرا چیک کر کے بتائے کہ واقعی خان صاحب یا پرائم منسٹر خود مختار ہو گئے ہیں، ان کے فیصلے مانے جا رہے ہیں، تاکہ پھر ان سے بات چیت کی جائے، کیونکہ یہ امریکیوں نے گلہ شکوہ کیا، موئی یوسف سے بھی کیا تھا کہ کس سے بات کریں، تو اس کی تصدیق لگتا ہے کہ اب امریکی کرتے پھر رہے ہیں، اور اس کا آغاز انہوں نے مسلم والوں سے کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ معاملہ ایسا نہ ہو، بلکہ امریکی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوں کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی اور امریکہ نے اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالنا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پورے پاکستان میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو آئی ایس آئی کا نیا سربراہ لگایا گیا تھا، تاہم اس حوالے سے حکومت کی جانب سے اب تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ اس پر حکومت کا موقف یہ کہ جلد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ کل وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ مشاورتی عمل مکمل ہو گیا اور جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور احمد ڈوگر نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان
ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید کو اس عہدے پر چند ماہ رکھنے کے خواہشمند تھے، لیکن اب نئے DGI کی تعیناتی طریقہ کار کے تحت ہوگی۔ تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ احمد ڈوگر کے اس بیان سے بدمزگی پیدا ہوئی ہے اور اس لیے ان سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ معاملہ ہمیشہ متنازع ہے۔ آج سے کوئی ٹھیک 22 برس پہلے جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹا تھا، نواز شریف تو پرائم منسٹر تھے، تو ان کو ہٹا کر قبضہ کر لیا تھا، اور اس روز اس وقت کے سول اور فوجی سربراہ کے درمیان اختلافات اپنے منطقی انجام کو پہنچے تھے۔ یعنی جنرل مشرف اور پرائم منسٹر نواز شریف میں اس سے 1 برس پہلے اختلافات شروع ہوئے تھے، اور یہ اختلافات ISI کے سربراہ کی تقرری سے شروع ہوئے تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کا دن اس لیے بھی پاکستان کی فوجی اور سیاسی طریقہ اہم دن بنا کہ اس روز پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ایک حاضر سروس ISI چیف کو گرفتار کیا گیا تھا، یا انہیں جو پکڑ لیا گیا تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کو DGI کو گرفتار کر کے، جنہوں نے گرفتار کیا تھا وہ وہاں کی 111 بریگیڈ کی کوئی بٹالین کمانڈر تھے۔ اس کے بعد سے DGI کی تعیناتی ہمیشہ موضوع بحث رہی ہے۔ تو منگل کو وزیر اطلاعات کی پریس بریفنگ میں وہ کچھ تھا جس کا فیصلہ ہوا، اور معاملات کابینہ اجلاس میں زیر بحث آئے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم آرمی چیف اس معاملے پر کسی بھی طرف سے نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ سوال ضرور کھڑا ہوا کہ نئے ISI کے چیف کس کو جواب دے ہوں گے، نئے ISI چیف کا تقرر کس کی ثوابدید ہے؟ تو یہ بات بھی حکومت کی طرف سے کہے گی کہ یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، لیکن تقرر کے معاملے پر جو قانونی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، اور اب قانونی ضابطوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو فواد چودھری نے بڑی مہارت سے اس وقت اس معاملے کو ہینڈل کر لیا، تو لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے معاملہ حل ہو گیا، تو اگلے 1-2 دن میں پرائم منسٹر اس کی منظوری دے دیں گے، باضابطہ منظوری دیں گے، کسی اور کو لگا دیں گے، یا موجودہ DGI کو لگا دیں گے۔ کیونکہ فواد چودھری نے یہ تو ضرور ہنٹ دیا تھا کہ DGI کے معاملے پر اتفاق رائے ہے، لیکن یہ اتھارٹی پرائم منسٹر کی ہے، تو پرائم منسٹر آفس کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے کسی کا وقار کم ہو، فوج کو کوئی امبیرسمنٹ ہو، اور اس طرح آرمی چیف کو ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے کہ سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی آئی۔ تو فواد چودھری کی اس بات کو اگر درست مان لیا جائے تو پھر 6 اکتوبر کو جو کچھ ہوا تھا وہ کس کی عزت افزائی تھی، وہ کس کی اتھارٹی تھی، یا اتھارٹی کو نظر انداز کیا گیا تھا، یہ سب سوال ہے۔ تو بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق عمران خان صاحب اپنے اختیار پر اصرار کے حوالے سے جس سیاسی تنہائی کا سامنا کر رہے ہیں، یہ خود ان کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ اگر انہوں نے اس ملک میں اس بات پر کان دھرے ہوتے کہ پارلیمنٹ کو ترجیح دی جائے، پارلیمنٹ میں معاملات کو لے جائے، سیاسی ماحول کو اچھا کیا جائے، اور وہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے چلائے، تو اس طرح کا سانحہ یا اس طرح کی جو چیز سامنے آئی، بحران سامنے آئے، سانحہ تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ ظاہر ہے افسوسناک ہے جو کچھ بھی ہوا۔ اس سے سیاسی قیادت جو ہے وہ بے اعتبار اور بے توقیر سمجھی جا رہی ہے۔ منتخب جمہوری لیڈر کے طور پر اگر خاص طور اس بات پر یقین رکھتے کہ انہیں اپنی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے یا منوانے کے لیے ایسٹ نہیں کرنا پڑے گی، تو پارلیمنٹ کے اعتبار اور سیاسی عناصر کے ساتھ اگر وہ لائنز رکھتے تو سیاسی جماعتیں اس وقت ایک پیج پر کھڑی ہوتی ہے اور باقی دوسرا معاملہ۔ لیکن اب جو کچھ بھی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی بھی میری مرضی کے بغیر کام کرے گا تو اس پر جواب دہی ہوگی۔ اب بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات سے یہ لگے کہ معاملہ سول سپریمیسی کا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ان کے قریبی یا سیاسی جو تجزیہ نگار ہے، جو اصل بات میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے سربراہان لگانے چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کی راہ ہموار کر سکے۔ بات سول سپریمیسی کی نہیں ہے۔ اگر سول سپریمیسی ہوتی تو اس اقدام پر وہ نوٹیفیکیشن کر کے جواب طلبی کرتے، تو اگر جواب طلبی نہیں کی گئی تو صرف فیورٹزم کا ایشو ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے لوگ لگے، تو اس کو ہرگز سول سپریمیسی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب آگے کیا ہوگا یہ تو اگلے چند روز میں واضح ہو ہی جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو معاملہ اگلے الیکشن کا بھی ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ان کے فیورٹ ہوں جو کہ ان کو الیکشن میں فیور کر سکیں، جس طرح
अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि 2018 में उनको फेवर किया गया था। तो मौजूदा जो मिलिट्री क़यादत है उसके बारे में बात वाज़ेह है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराने के हक में कन्विंस्ड है और खुद को सियासी मामला से खासे डिस्टेंस पे ले जा चुकी है। तो ये बात शायद अब जो है किसी न किसी जगह पे उनको महसूस हो रही है या उनको खटक रही है, तो वो इस पर स्टैंड लिए हुए हैं।